السلام علیکم. آج ہمارا 20th لیکچر ہے CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا. پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے فائل ہینڈلنگ کے اوپر بات کی, سیکوینشل فائلز اور پھر رینڈم ایکسیس فائلز, اور ان کے ساتھ جو ہمارے پاس فنکشنز اویلیبل ہیں ڈیٹا لکھنے اور پڑھنے کے لیے, اور کچھ ان کے اوپر ہم نے پروگرامنگ ٹیکنیکس کی بھی بات کی کہ جی فائل کو بڑھانا گھٹانا کیسے پڑتا ہے. اور جسٹ ریکیپ کہ آئی انسسٹڈ کہ آپ اس کے لاجک کے اوپر بھی سوچیں کہ جی اگر فائل کو الٹے طریقے سے پڑھنا ہے یا درمیان میں جانا ہے کیسا ہے. سو ڈونٹ تھنک آف دا میکینکس, ڈونٹ تھنک آف دا لینگویج alone, یو ہیو ٹو تھنک آف دا لاجک behind اٹ. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسٹرکچرز اور یونینس کے بارے میں ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پارٹ آف دا سی لینگویج یا دا C++ لینگویج. دے آر ویری سملر رادر. اور اس کے اندر ہوگا کیا کہ جی اسٹرکچر سے آگے ہم کلاسز کی طرف نکل جائیں گے, اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ دے آر ویری 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 سملر. اسٹرکچر ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم ابھی تک بات کرتے ہیں جیسے ہم اسٹوڈنٹ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ کا نام ہے, پتہ ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, مے بی GPA ہے, مے بی کورسز جو لے رہا ہے, اینڈ سو فورتھ. دیر از اے ہول ریلیٹڈ پیس آف انفارمیشن اباؤٹ ون سنگل اینٹی, a student for example. Similarly you can think of a car and you can think of its attribute کہ جی اس کا ماڈل ہے, اس کا مینوفیکچرر کا نام ہے, اس کی کتنی سیٹیں ہیں, کتنے پہیے ہیں, ہوپ فلی 4 ہی ہوں گے آپ کی گاڑی میں, and so on so forth. But there is always a requirement in most of our data processing applications کہ کسی طریقے سے ڈیٹا کو گروپ کر کے نا ایز اے گروپ ہینڈل کیا جائے. That basically is the concept of a structure. اسٹرکچر میں میں ابھی آپ کو اس کی ڈیفینیشن دکھاتا ہوں. ہم ایک قسم کی نئی ڈیٹا ٹائپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی ابھی تک آپ کو یاد ہوگا ہمارے پاس انٹ, فلوٹ, ڈبل, 4, دیٹ واز اباؤٹ 8. اسی کے ساتھ سارے ہم کام کرتے رہے ہیں. اور ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک اسٹرکچر کو آلریڈی آپ استعمال کر چکے ہیں. جب ہم اسٹرنگس کی بات کرتے تھے تو دیر واز نو ڈیٹا ٹائپ کالڈ اسٹرنگ. ہم نے 4 کی ارے بنا کے اس کو اسٹرنگ کے طور پہ استعمال کیا تھا. اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو آئی کین گیو یو اے سملر ایگزامپل. سی یا C++ کے اندر کمپلیکس نمبرز ہینڈل کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. یعنی ڈائریکٹلی دیر از نو ڈیٹا ٹائپ وچ از کمپلیکس نمبر. ایک لینگویج ہے فورٹرین, شاید آپ کو اس کا پتا ہو, فارمولا ٹرانسلیشن, وہ لکھی ہی گئی تھی سائنٹیفک کمپیوٹیشن کے لیے, تو اس میں کمپلیکس ڈیٹا ٹائپ موجود ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیکس ایکس, تو ایکس از اے ویریبل آف ٹائپ کمپلیکس, اور اس کا ایک ریئل پارٹ بھی ہوگا, امیجنری پارٹ بھی ہوگا. یعنی آپ ایک 2 ڈائمینشنل ڈیٹا جو ہے ایکس اور وائی, جو اس کے مطلب ریئل اور امیجنری اس کے حصے ہیں, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کمپلیکس نمبر کے ساتھ فورٹرین لینگویج میں. سی اور C++ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمپل ارتھمیٹک بھی کرنا چاہیں, ایک میں آپ کو کہہ دوں کہ جی کوڈریٹک ایکویشن کو حل کر لیں, تو کوڈریٹک ایکویشن کو حل کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ جی اس کا آنسر کمپلیکس آ سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو کہیں پہ بھی اسکوائر روٹ آف -1 لینی پڑ گئی تو وہ لے تو ہم سکتے نہیں ہیں, تو ہم آرٹیفیشلی ایک انٹروڈیوس کر دیتے ہیں آیوٹا کا کانسیپٹ, اور کہتے ہیں کہ جی اس نمبر کے 2 حصے ہیں, دیر از اے ریئل پارٹ اینڈ این امیجنری پارٹ, اور دونوں مل کے جو ہیں یہ ایک کمپلیکس نمبر بنتا ہے. سو سی اور C++ کے اندر ہم اس قسم کی سچویشن بھی جو ہے وہ اسٹرکچرز کے تھرو ہینڈل کرتے ہیں. So structure is not just a grouping of data in terms of real world like students and cars and things like that. It also has mathematical uses like complex numbers. Let's go and take a look at the structure definition. Structure جو ہے اس کو syntactically define ہم اس طرح سے کرتے ہیں. پہلے لکھتے ہیں keyword struct, struct. دیکھیں another keyword. So struct is something you can't use as a variable name. Struct کے بعد ہم اسٹرکچر کا نام دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیٹس سے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اوپننگ بریس آتا ہے, کرلی بریکٹس. اس کے بعد اسٹرکچر کا اندر جو والا حصہ جو ہے وچ از دا ڈیٹا دیٹ از کنٹینڈ ان دا اسٹرکچر, وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ ڈیٹا کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ اینی اینڈ آل ویریبلس دیٹ وی ہیو بین یوزنگ, دے کین بی پارٹ آف اے اسٹرکچر. So for example, we could have the student structure saying 4 name 60, meaning 60 characters میں ہم اس کا نام سٹور کریں گے. سیمیکولن, نیکسٹ لائن 4 ایڈریس 100 characters میں ہم اس کا نام ایڈریس سٹور کر لیں گے. لیٹس سے انٹ
انٹ نہیں کرتے, ڈبل کر دیتے ہیں, آپ کی جی پی اے جو ہے وہ ریئل ہو سکتی ہے, اٹ نیڈ ناٹ بی این انٹیجر. سو وی سے ڈبل جی پی اے, فلوٹ بھی کر سکتے ہیں, از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے جی پی اے ان دا تھاؤزنڈس اینڈ سو آن. اور یہ جو ڈیٹا ہم نے ڈیفائن کر دیا, اس کے بعد کلوزنگ بریس سیمی کولن اسٹرکچر ڈیفائن ہو گیا. اسٹرکچر جب یہ ڈیفائن ہم کرتے ہیں, ان اے وے دس از نتھنگ مور دین اے نیو ڈیٹا ٹائپ دیٹ وی ہیو کریٹڈ. وائی از اٹ اے نیو ڈیٹا ٹائپ؟ جب آپ نے اسٹرکچر ڈیفائن کر دیا تو اب آپ اپنے پروگرام میں لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ S1, S2, S3 اینڈ سو فورتھ. جیسے ہم انٹ XYZ یا ڈبل لکھتے تھے, اسی طرح اب ہم اس اسٹرکچر کا نام استعمال کر سکتے ہیں ایز اے نیو ڈیٹا ٹائپ. In a way, you are now getting an introduction into the power of C and C++, that they are extensible. آپ اپنے طور پہ نئی ڈیٹا ٹائپ آپ نے کریٹ کر لی ہے, جس کا پہلا حصہ کیریکٹر اسٹرنگ ہے, دوسرا اسٹرنگ ہے, تیسرے کے اندر کوئی ریئل نمبر پڑا ہوا ہے, اینڈ سو آن. اٹ کین بی اے بگ اسٹرکچر. کیا اسٹرکچر کے اندر پوائنٹرز ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, بیکاز پوائنٹر از another type of variable, so we can have a pointer to something inside a structure. ہاں, اسٹرکچر کے اندر بذات خود وہی اسٹرکچر نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی اور اسٹرکچر ضرور ہو سکتا ہے. سو اف یو ہیڈ لیٹس سے ایک ہم ایڈریس کا اسٹرکچر بناتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ ایڈریس سم تھنگ لائک XYZ مسلم ٹاؤن سٹی, ایک اور کیریکٹر اسٹرنگ دے دیتے ہیں سکھر, راول پنڈی, اسلام آباد, واٹ ایور, اور پھر شاید ہم کنٹری بھی دے دیں پاکستان. تو اس کے 3 حصے ہو گئے, ایک اسٹریٹ ایڈریس ہے, ایک سٹی ہے, ایک کنٹری ہے. اسی کو اٹھا کے ہم اسٹوڈنٹ ڈیٹا ٹائپ میں لے جا سکتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ کے اسٹرکچر میں اب ہم کہہ دیں گے اس کا نیم ہے وچ از اے کیریکٹر اسٹرنگ اینڈ اٹ ہیز این ایڈریس وچ از آف دس اسٹرکچر ٹائپ. اور ڈکلیئر بالکل اس طرح کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ جی پروگرام میں ہم لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ S1, S2, S3. اسی طرح اسٹرکچر کے اندر ہم کہہ دیں گے ایڈریس ADD. ADD will be the name of the variable used to refer to this address and so on. So بیچ میں پوائنٹرز بھی آ سکتے ہیں, دوسرے اسٹرکچرز بھی آ سکتے ہیں. پوائنٹرز ٹو اسٹرکچرز ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ایریز کی, سمپل ویریبلس کی, ہم کہتے ہیں کہ جی پوائنٹر ٹو این انٹیجر. واٹ اٹ مینز از اٹس اے ویریبل دیٹ ہولڈز دا میموری ایڈریس جہاں پہ وہ انٹیجر اسٹورڈ ہے, دا اسٹارٹنگ ایڈریس. جب ہم ایرے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایرے کا نام بذات خود پوائنٹر ہے ٹو دا بگننگ آف دا ایرے, فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے, اس کا ایڈریس اس کے نام میں پڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پوائنٹر ٹو این ایرے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ ایڈریس آ جاتا ہے. سو کین وی ہیو اے پوائنٹر ٹو اے اسٹرکچر؟ ایبسولوٹلی وی کین, اینڈ اٹ پوائنٹس ٹو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں پہ اسٹرکچر کا ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے. سو پوائنٹرز ٹو اسٹرکچرز آر کوائٹ فائن. What else can we do? Can we do assignments with structures and things like that? Well, we can, but let's take a look at this detailed definition of the structure, کہ اس کی declaration کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم variables declare کیسے کرتے ہیں. If we look at the structure definition, اس کے اندر دیکھیں ہم نے ایک ایگزامپل بھی آپ کو دیا ہوا ہے. ہم دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس variables declare کرنے کے لیے بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی اسٹرکچر آپ علیحدہ سے ڈیفائن کر لیں اور پھر اسٹرکچر کا نام جو ہے وہ استعمال کر کے آپ اپنے لیے اسٹرکچر ویریبلس ڈکلیئر کر لیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرکچر کا نام اس کی ڈیفینیشن دے کے لاسٹ والا جو بریس ہے اس کے بعد آپ کاما سیپریٹڈ لسٹ دے دیں آف نیمز آف دا ویریبلس دیٹ ول بی آف دیٹ اسٹرکچر ٹائپ. سو یو ہیو آلٹرنیٹیوز ایز آلویز. یو کین ہیو لیٹس سے ایک وہ ہم نے ایک کیا تھا کارڈ کا شفلنگ پروگرام, تو اس کے اندر بھی دیکھیں ایک کارڈ جو ہے, ایک تاش کا پتا جو ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے. ایک تو اس کا ایٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اس کا سوٹ, یعنی یہ اسپیڈس ہے یا کلبس ہے یا ہارٹس ہے یا ڈائمنڈس ہے, اور ایک اس کی آ جاتی ہے ویلیو وچ از یہ ایس ہے یا ڈیوس ہے یا 3 ہے یا 4 ہے, آل دا وے اپ ٹو کنگ. سو وائی ناٹ کریٹ اے اسٹرکچر کالڈ کارڈ جس کے اندر دیر از اے کیریکٹر پوائنٹر, ٹھیک ہے, ٹو دا سوٹ اینڈ اے کیریکٹر پوائنٹر ٹو دا ویلیو, تاکہ انگریزی لکھ سکیں ہم بیچ میں. سو اگین وی کین مینیپولیٹ دا اسٹرکچر ان ون گو ایز اے کارڈ, ٹھیک ہے. سو یو کین جسٹ گو اینڈ سے کہ جی
card 1, card 2, card 3 and you can define a whole set. اسی طریقے سے جہاں میں نے کہا کہ you can have simple variables or variables of type structure and you can have pointers to structures, we can also have arrays of structures. So for example, in your case, if we're talking of student data, we can have an array of 100 students where student is a structure of type student. Okay? So the declaration you have that looks like student S square brackets 100. Simple. بالکل جیسے ہماری نارمل ڈیٹا ٹائپس کی ہم اریز ڈکلیئر کرتے تھے اسی طریقے سے ایک ارے آف اسٹرکچر ڈکلیئر ہو سکتی ہے. اف آئی سے اسٹوڈنٹ اسٹار ایس پی ٹی آر, دیٹ مینس ایس پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو اے ڈیٹا ٹائپ آف اسٹرکچر اسٹوڈنٹ, اینڈ وی ول سی ہاؤ وی ایکسس the data types a little later. So we can declare simple, well, I don't want to use the num variable, but let's use the extended terminology. We've got a new variable, okay, which is defined by the structure. So we can declare simple variables of this structure type. We can declare pointers to this structure type, and we can have arrays of this structure type. So quite comprehensive. In a way, you have made your own new data type. Of course, there are certain limitations. You can't say student 1 plus student 2. جو پلس آپریٹر ہے اس کو نہیں پتا کہ جی دو اسٹرکچرز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہاں پہ سی کی لمیٹیشنز نظر آنے لگ پڑتی ہیں. ان لمیٹیشنز کو بھی شاید ہم آگے چل کے دور کر سکیں. فار دا مومنٹ یو کانٹ ڈو دیٹ. آن دا ادر ہینڈ, سم تھنگ ویری یوزفل, اسائنمنٹ ورکس. یو کین سے اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ S1 اور S2 ہیں تو یو کین سے S1 equals S2. وہ اسائنمنٹ کام کر جاتی ہے. کیوں کام کرتی ہے؟ کیونکہ دونوں کا اسٹرکچر تو آئیڈینٹیکل ہے. سو نیم ٹو نیم کاپی ہو جائے گا, ایڈریس ٹو ایڈریس کاپی ہو جائے گا, اینڈ وٹ ایور ایلس از ان دا اسٹرکچر وہ کاپی ہو جائے گا. سو اسائنمنٹ ورکس, باقی چیزیں نہیں کام کرتی. یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈائگریس کرتا چلوں. اگر آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں, ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ اسٹرکچر کے اندر ویلیوز کیسے ڈالتے ہیں, وہ کچھ آ جائیں گی تھوڑی دیر بعد. لیکن اگر آپ سی آؤٹ کے ساتھ اسٹرکچر کو پرنٹ کرنا چاہیں تو سی آؤٹ ول پروبیبلی ورک. یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ فنکشن ہے. ان اے وے اٹس ٹو انٹیلیجنٹ فار اٹس اون گڈ. یہ ہمیں کافی تنگ کرتا ہے کئی دفعہ. کنٹرول نہیں ہوتا لیکن اس نے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر کے اس کو آؤٹ پٹ کر دینا ہے. بٹ فار دا مومنٹ لیٹ اسٹارٹ لوکنگ ایٹ کہ جی اسٹرکچر ہم نے ڈیفائن کر لیا, اس میں ویلیوز کیسے ڈالیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس اسپیسیفک ایگزامپل. ہم نے ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا اسٹوڈنٹ کا. اس کی ڈیفینیشن ہے 4 نیم 64, 4 کورس 128, which means these are character arrays. We say int age, اسٹوڈنٹ کی ایج ہوگی. We say int year, جہاں پہ ہم اسٹور کریں گے یہ اسٹوڈنٹ نے ہمارے کورس کو کس سال میں, مطلب کس سال میں وہ شامل ہوا اس کورس کے اندر. So we've defined a structure called student. اب اس کے اندر ڈیٹا ویلیوز ڈالنے کے لیے ایک تو طریقہ وہ ہے کہ جی ڈکلریشن کے وقت ہم اس کے اندر اسائنمنٹ کر دیں. سو ان سائڈ اے پروگرام وی کین سے اسٹوڈنٹ S1 ایکولس کرلی بریسز کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر اس کا نام دیا, کوما ڈبل کوٹس کے اندر اس کا کورس نیم دے دیا کیونکہ ہم نے یہ کیریکٹر اسٹرنگز رکھی ہوئی ہیں. پھر کوما ڈالا, اس کی ایج دے دی لیٹس سے 19, پھر کوما ڈالا, پھر ایئر ڈال دیا واٹ ایور ایئر لیٹس سے 2002 جس میں وہ کورس میں شامل ہوا. واٹ دس لائن ڈز از کہ اسٹوڈنٹ ڈیٹا ٹائپ S1 is, or rather the variable S1 of type student is created and its data members initialized. So جو اندر حصے ہیں اسٹرکچر کو اس کو ہم ڈیٹا ممبرز کہتے ہیں. ابھی تک دیکھیں ہم نے ایکسپلسٹلی خود ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ہم نے انیشلائز کر دیا اور میں نے کہہ دیا کہ وہ جادو کی طرح اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے ہیں. اسٹرکچر کے ڈیٹا ممبرز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم ڈاٹ آپریٹر استعمال کرتے ہیں. اس کا استعمال اس طرح سے ہے کہ جی اگر ہم نیم کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے S1 ڈاٹ نیم. دس از دا وے آف ریفرنگ ٹو دا ڈیٹا ممبر آف اے اسٹرکچر. اسی طریقے سے S1 ڈاٹ کورس مینس کورس والا ڈیٹا ممبر اسٹرکچر کا, S1 ڈاٹ ایج, S1 ڈاٹ ایئر.
اب ایج اور ایئر انٹیجر ویریبلس ہیں, سو یو کین ایکچولی یوز دیم سمپلی بائی ڈوئنگ اسائنمنٹ. سو یو کین سے S1 ڈاٹ ایج ایکولس 20. وہ S1 جو اسٹرکچر تھا اس کے اندر ایج ویریبل جو تھا اس کے اندر ویلو 20 لکھ دے گا. کین وی سے سم تھنگ لائک S1 ڈاٹ نیم ایکولس عباس علی. کین وی ڈو سم تھنگ لائک دیٹ؟ بتائیں, کین وی ہیو اے کیریکٹر اسٹرنگ ویریبل لیٹس سے چار نیم 50 اینڈ سے سم ویئر ان ا پروگرام نیم ایکولس واٹ ایور. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر جو کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں, یا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ میں سے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اپنے لیے پروگرام لکھیں اور ویریفائی کریں. سی واٹ ہیپنس, کین یو ڈو دس؟ جسٹ ٹو گیو یو اے ہنٹ, اگر ہم یہ کر سکتے تو مے بی وی ڈینٹ نیڈ دا اسٹرنگ کاپی فنکشن, جو ہم نے پچھلے ایک آدھ لیکچر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وی کین کاپی فرام ون اسٹرنگ ٹو دی ادر. یو نیڈ اسٹرنگ کاپی ٹو ڈو دیٹ, یو کانٹ سمپلی اسائن. آن دا ادر ہینڈ, اگر یہ جو ہے یہ چار پوائنٹر نیم ہوتا انسٹیڈ آف این ارے, تو پھر ہم شاید کچھ کر سکتے. وی کوڈ ہیو سیڈ S1 ڈاٹ نیم ایکولس کیریکٹر اسٹرنگ, اور کیونکہ وہ کیریکٹر اسٹرنگ میموری میں کہیں بن گئی ہے, اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس نیم جو پوائنٹر ہے اب ٹو اے کیریکٹر اس کے اندر آ گیا ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز pointers and arrays behave a little differently when we're trying to assign. Back to our example. So S1.age equals 20 is good enough for assignment. اسی طریقے سے آؤٹ پٹ کرنی ہے, آپ نے اسٹرکچر کی آؤٹ پٹ دیکھنی ہے علیحدہ علیحدہ حصوں کی, تو یو کوڈ سے سی آؤٹ لیس دین S1.name, نیم پرنٹ ہو جائے گا. سی آؤٹ لیس دین S1.course, کورس کا نام آ جائے گا. سی آؤٹ لیس دین S1.age اینڈ S1.year. اس طرح سے آپ آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں. نائس تھنگ از کہ S1 بیکمز ون یونٹ. ٹھیک ہے, اس میں چار حصے ہیں لیکن یو کین مینیپولیٹ اٹ ایز اے یونٹ. سو اف یو ہیڈ سیڈ اسٹوڈنٹ S1, S2 اور S1 کے اندر یہ ویلوز اسائن کی ہوتی, تو یو کوڈ ہیو سیڈ S2 ایکولز S1, وہ ساری ویلوز ادھر کاپی ہو جاتی. What happens when we want to pass a structure into a function? کس طرح سے پاس ہوتا ہے؟ Structures are passed into functions as per the C and C++ calling conventions by value. In other words, a copy of the entire structure is put on the stack. The function is called, which then removes it off the stack and uses the structure. It is a call by value. It is not a call by reference. How do we do a call by reference? یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر کسی فنکشن کو پاس کرے اور وہ فنکشن جو ہے اس اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرے اور ہم واپس آئیں تو وہ تبدیلی ہمیں مل جائے. Well, the same way as we have done before, you pass an address to the structure into the function. So now it is called by reference. And yes, you can take the address of a structure. If we can have a pointer to a structure, obviously we can take the address of a structure. So be aware of this. Structures strictly implement a call by value. اگر اسٹرکچر کے اندر ارے ہے اس کو کیا ہوگا؟ وہ بھی کال بائی ویلو میں چلی جائے گی. ناؤ نوٹس, پہلے ہم جب اریز کو پاس کرتے تھے فنکشن کے اندر تو ارے کا کیونکہ اپنا نام جو ہے واز اے پوائنٹر, therefore it became a call by reference. یہاں پہ جب ارے جو ہے وہ اسٹرکچر کے اندر آ جاتی ہے تو اسٹرکچر whole thing is passed by value and therefore it is like negating the original bad effect of array بھیجی ہے تو array کے اندر چینج کیا تو calling program میں بھی چینج ہو گیا. So in a way there's a little bit of a safety factor. ڈاؤن سائڈ اس کی کیا ہے؟ Obviously where there's an advantage there's a disadvantage. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جی اگر array بڑی ہے تو کال بائی ویلو میں وہ پوری کی پوری چیز کاپی ہونے لگ پڑتی ہے اسٹیک کے اوپر. اسٹیک یو کین رن آؤٹ آف اسپیس آن دا اسٹیک. سو بی اویئر آف دس وین یو ڈوئنگ or passing structures into functions. Functions, as you know, can have a return data type. یعنی they can return something. So ہم function عام طور پہ لکھتے رہے ہیں int square something. یہ ہم نے ایک function لکھا تھا جو کہ کوئی نمبر لے کے اس کو square کر کے اس کا value return کرتا تھا, اور کیونکہ وہ value return کرتا تھا we could use the function on the right hand side of an assignment. So you could say x equal to square 10. اور وہ 10 کا اسکوئر لے کے اس نے واپس کیا تو ایکس کے اندر ویلو 100 آ گئی.
اسی طریقے سے ہم اسٹرکچرز بھی ریٹرن کر سکتے ہیں. سو functions can return structures. In other words, the behavior of the structure is exactly like that of an ordinary data type, which is why میں نے پہلے کہا تھا we have in a way created our own data type. We can have a simple variable of type structure, we can have a pointer to a structure, we can have arrays of structures, and now we found that we can even have functions that return structures, and of course you can always pass the structure to functions. So lots of things that you can do over here. What about pointers to structures? اب ہم نے بات کی کہ جی اسٹرکچر کے جو حصے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈاٹ آپریٹر استعمال کیا ہے. سو ویریبل نیم ڈاٹ ڈیٹا ممبر نیم, دیٹ از دا وے وی یوز اٹ. واٹ ہیپنس وین وی ہیو اے پوائنٹر؟ سپوز اگے ہم نے ایک یہ ایس پوائنٹر ڈکلیئر کیا ایز اے پوائنٹر ٹو اسٹرکچر اسٹوڈنٹ. سو وی وڈ رائٹ اسٹوڈنٹ اسٹار ایس پی ٹی آر. So SPTR is a pointer to a data type of student and we know it's a structure. SPTR نیچے جا کے وہ کسی ایکچوئل اسٹرکچر کو پوائنٹ کر رہا ہے ہمارے پروگرام کے اندر. So there was an ordinary variable S1, اس کے اندر کچھ ڈیٹا پڑا ہوا تھا اور ہم نے کہہ دیا SPTR equals and S1, یعنی S1 کا ایڈریس لیا, وہ SPTR کے اندر ڈال دیا which is now pointing to S1. How do we manipulate the data? Can we say SPTR.name? The answer is no, you cannot. Why? Because SPTR کو in a way آپ ذرا expand کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا, وہاں پہ لکھا ہوگا کہ this is a pointer to a structure, so it's like star S2.name. جب ہم star S2.name لکھتے ہیں تو ڈاٹ آپریٹر جو ہے وہ زیادہ جلدی بائنڈ کرتا ہے. ان ادر ورڈز یہ پریسیڈنس کی باری آ جاتی ہے کہ ڈاٹ پہلے ایویلویٹ ہوگا اور اسٹار بعد میں ہوگا. سو واٹ ہیپنس از دا ہول تھنگ لکس لائک اے پوائنٹر ٹو سم تھنگ, بٹ دیٹس ناٹ وٹ وی وانٹ. وی وانٹ ٹو ایکسس دا ڈیٹا ممبر آف اے اسٹرکچر یوزنگ اے پوائنٹر ٹو اے اسٹرکچر. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹر ٹو اسٹرکچر جو ہے ایس پی ٹی آر ان دس کیس, اس کو ایویلویٹ کر لیں, یعنی اسٹار لگا کے پیرنتھیسیز میں بند کر دیں تاکہ وہ پہلے ایویلویٹ ہو, اور پھر ڈاٹ کر کے نیم لکھ دیں. That is correct, but there is an easier way and a shorthand way, and the way that is normally used whenever manipulating structures. وہ ہے ڈاٹ کی جگہ پہ ہم ایرو استعمال کرتے ہیں. کی بورڈ پہ آپ کو ایرو رائٹ لیفٹ نظر نہیں آئے گا, آئے گا وہ چیز اور ہے, مطلب that they do something else, they do cursor manipulation. If we want to write an arrow, we write that with a minus sign and a greater than. So it's a minus greater than symbol that looks like an arrow. So SPTR کے ساتھ اگر ڈیٹا ممبرس کو مینیپولیٹ کرنا ہے, we say simply SPTR minus arrow name. This is the same as S1.name, but S1 was a variable of type student. SPTR is a pointer to a variable of type students. So whenever we use pointers with structures, اس کے ساتھ ہم یہ ایرو استعمال کرتے ہیں انسٹیڈ آف دا ڈاٹ آپریٹر. باقی سارا کام بالکل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. ناؤ اگین اف یو ریمبر, ہم نے ایک پوائنٹر کا ایگزامپل کیا تھا مچ ارلیئر, جہاں ہم نے ایک سواپ فنکشن لکھا تھا اور ہم نے پوائنٹرز پاس کر کے سواپ کر لیے تھے نمبرز کو. اسی طریقے سے آپ یہی پوائنٹرز ٹو اسٹرکچرز پاس کر سکتے ہیں اور ان کو بھی آپس میں سواپ کر سکتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ لسٹ ہے اس کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں in let's say by GPA or by age or something like that, we can use pointers to students, pass them into a swap function and get back the manipulated list. So lots of things you can do, but the main thing is the manipulation is very very simple, other than this one thing کہ جب پوائنٹر کے ساتھ ڈیٹا ممبر کو ریفر کر رہے ہیں تو ایرو استعمال کریں گے, اور جب ویریبل کو استعمال کر رہے ہیں ڈیٹا ممبر کے ساتھ تو ڈاٹ آپریٹر استعمال کریں گے. What happens when we're working with arrays of structures? Well, it's simple enough. پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ let's say ہم نے 100 اسٹوڈینٹس کی ایک array ڈکلیئر کرنی ہے, تو we would say student s square brackets میں 100. So we have declared s to be an array of 100 structures of type student. How do we access the first student? We would say s square brackets کے اندر 0 ڈاٹ نیم. سو بی اویئر آف دس, ایس ارے ہے, نیم جو ہے وہ کچھ بھی ہے وہ اسٹرکچر کے اندر ہے.
سو آپ کا جو ارے جو ہے انڈیکس دیٹ بلونگس ٹو ایس. سو دا فرسٹ اسٹوڈنٹ از ایس آف 0, the second student is s of 1, the third student is s of 2, the last student in this array is s of 99. اور کسی کا آپ نے نام استعمال کرنا ہے تو you would say s of I, where I is the number of the student, dot name, and so on so forth. So you have to just remember that the array index belongs to the structure name and not to the data member. ایک آخری چیز بات کرتے چلیں. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی سائز آف آپریٹر کی. سائز آف جو ہے وہ اسٹرکچرز کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں اسٹرکچر کے اندر مختلف ڈیٹا ٹائپس کو ہم نے اکٹھا کر کے اس کو ایک اسٹرکچر کا نام دے دیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ جی میموری میں وہ کتنی جگہ استعمال کرتا ہے. ناؤ دیر کوڈ بی اے کیریکٹر ارے آف 20 characters and 2 integers, a double, a float, a few chars, and so on and so forth. You can simply call the size of operator and give the name of the structure. So you say size of within parentheses S1, and it will tell you how many bytes that structure is occupying in memory. So again, a way of getting independence from actually adding 4 bytes for this and 8 bytes for that, you just call the size of operator. This is also useful when you're writing into a file and you're using the write function. So you can write the structure using the size of operator. Very useful. So what are the legal things we can do with the structure? Obviously, we can define the structure. We can declare variables of that type of structure. We can declare pointers to that structure. We can declare arrays of that structure. We can take the size of that structure. We can do simple assignments between two variables of the same structure type. Let's take a look at a comprehensive example using structures. Let's say that we have the student array which is, let's say 10 students. Okay? We'll say that we'll use name, age, GPA and some other variables. First of all, we would like to get data from the keyboard into this array of students and then do some manipulations with it. How do we go about doing that? Well, actually it's fairly straightforward. I think it's rather tedious for me to sit here and try to explain all of that. There is no explanation. It's absolutely straightforward. We declare the structure, so we've declared structure, student, and the data members. We say we declare an array of students, so we say student S10. Let's take 10 for simplicity. Now we want to enter data into this array of students. We run a simple loop for I equal to 0, I less than 10, increment I, braces, اور braces کے اندر جو ہے ہم سارا ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں. Being polite, we say C out, please enter the student's last name. C in into, اگر اب last name ہمارے پاس ڈیٹا ممبر ہے تو we would say something like C in greater than S of I, which is the ith student structure, dot last name. سو سی این جو ہے وہ ith اسٹوڈنٹ اسٹرکچر کے لاسٹ نیم کے اندر ویلو اسائن کر دے گا. اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں سی آؤٹ پلیز انٹر دا اسٹوڈنٹ فرسٹ نیم, سی ان گریٹر دین از دا اسٹریم ایکسٹریکشن آپریٹر, ایس آف آئی ڈاٹ فرسٹ نیم. سو سمپلی ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ ایک ڈاٹ آپریٹر کے ساتھ بعد میں آپ کے پاس ایک سمپل ویریبل ہی بچتا ہے آف وہ والے جو ہے جو کہ ہمارے پاس نارمل ڈیٹا ٹائپس میں سے ہمارے پاس موجود ہے. سو سی ان سی آؤٹ سب اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو یو کین جسٹ رن دس لٹل لوپ اینڈ اٹ ول پرومپٹ یو فار اسٹوڈنٹس لاسٹ نیم, فرسٹ نیم, ایج, کورس, مے بی وٹ ایور ایلس وی ڈیفائنڈ ان دس اسٹرکچر اینڈ پاپولیٹ دیٹ ارے آف اسٹوڈنٹس. سو اٹس کوائٹ سمپل. اسی طریقے سے اگر آپ نے اسٹرکچر کی آؤٹ پٹ لینی ہو تو نو پرابلم, وی وڈ اگین رن دا سیم لوپ for I equal to 0, I less than 10, increment I, اور یہاں پہ اب سی آؤٹ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اسٹرکچر نیم ڈاٹ ممبر نیم. ٹھیک ہے نا. سو وہی ایس آف آئی ڈاٹ لاسٹ نیم, ایس آف آئی ڈاٹ فرسٹ نیم, اینڈ سو فورتھ. دا لوپ سمپلی رنس. واٹ ایف وی وانٹ ٹو پٹ سم آف دس ڈیٹا, لیٹس سے وی وانٹ ٹو ریڈ اٹ فرام اے فائل انٹو اے اسٹرکچر. یہ ایگزامپل جو ہے یہ آپ کو ایکچولی دکھاتا ہے کہ یہ ایک فنکشن جو ہے وہ اسٹرکچر ریٹرن کیسے کرتا ہے. پہلے تو وی ول ہیو ٹو ریویو کہ جی فنکشن کا پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی فنکشن کا پروٹوٹائپ شروع ہوتا ہے ریٹرن ٹائپ سے.
سو اف اے فنکشن ریٹرنز این انٹیجر, ہم پہلے انٹ لکھتے ہیں, پھر فنکشن کا نام لکھتے ہیں, پھر پیرنتھیسز کے اندر آرگومنٹس لکھتے ہیں کہ جی یہ فنکشن کو ہم کیا پاس کریں گے تاکہ وہ جو بھی کرنا ہے کر کے انٹ ریٹرن کرے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی فنکشن ہو جو کہ کسی فائل سے ڈیٹا پڑھے اور ایک اسٹوڈنٹ اسٹرکچر ہمیں واپس کرے. تو اگر یہ ہمیں کرنا ہے تو پہلے تو اس کا پروٹوٹائپ دیکھنا ہے. تو پروٹوٹائپ میں ریٹرن ٹائپ ول بی اسٹوڈنٹ. ویری انٹرسٹنگ, اٹس ناٹ اے بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ, لیکن اگر ہم نے اسٹرکچر ڈیفائن کر لیا ہے تو ناؤ وی کین یوز اٹ لائک اے بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ. سو وی سے ریٹرن ٹائپ از اسٹوڈنٹ. آگے فنکشن کا نام. اب فنکشن جو ہے اگر فائل پڑھ کے ایک اسٹوڈنٹ ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ڈال رہا ہے تو لیٹس کال اٹ گیٹ ڈیٹا. سو وی ہیو اسٹوڈنٹ گیٹ ڈیٹا. اب آگے ہمارے پاس بہت ساری آپشن ہیں. فار دا مومنٹ ہم کہتے ہیں ایمٹی پیرنتھیسز ڈال دیں تو اس کو پتا ہے کون سی فائل سے لینا ہے. لیکن ہم ایکچولی فائل کا ہینڈل جو کہ ایف اسٹریم کے ساتھ ہم نے کوئی فائل اوپن کی تھی اس کا ہینڈل بھی پاس کر سکتے تھے, وچ گیوز اس اے لٹل بٹ مور فلیکسیبلٹی. بٹ فار دا مومنٹ لیٹس جسٹ سے اٹس اے سمپل ون. It says student get data parentheses empty parentheses. That's it. That is the prototype of this get data function. اب get data function کام کیسے کرے گا؟ Let's take a look inside this function. Suppose ہم نے پہلے ایک فائل کھولی ہوئی ہے, اس کا ہینڈل بھی ہے, یہ it has to be global. Global means it has to be declared outside of the main function. ادروائز ہمارا جو گیٹ ڈیٹا فنکشن ہے اس کو اس کے فائل کا جو ہینڈل ہے, اسٹریم کا نام جو ہے وہ نہیں پتا ہوگا. سو لیٹس سے وی ہیو ان فائل, ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے فائل کا جو اسٹریم ہے. سو وی ول اوپن دیٹ ود ان مین اینڈ دین گو اینڈ کال اسٹوڈنٹ گیٹ ڈیٹا. سو سم ویئر ان دا پروگرام وین وی کال اٹ, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کال اٹ؟ ویل اف اٹس گوئنگ ٹو ریٹرن اے اسٹرکچر آف ٹائپ اسٹوڈنٹ, then we should have an assignment statement. So in our main program we have student S1. We would say S1 equals get data. So ابھی ہم اندر نہیں گئے, ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ get data میں چلے گئے, اس نے کچھ کیا اور واپس ایک structure of type student پاس کیا. پہلے آج ہم بات کر چکے ہیں کہ جی assignments are allowed. So S1 equal to get data means S1 equal to a structure of type student. اسائن ہو جاتا ہے, S1 کے اندر ویلیوز آ جاتی ہیں, نو پرابلم. سو واٹ ہیپنز ان سائڈ گیٹ ڈیٹا؟ ویل یو ناؤ نو 20 ڈفرنٹ ویز آف ہاؤ ٹو ریڈ اے فائل. اگر فائل میں اس کا لاسٹ نیم علیحدہ لائن پہ ہے, فرسٹ نیم علیحدہ لائن پہ ہے, ایج علیحدہ لائن پہ ہے, سو آن, یو کوڈ جسٹ یوز دا اسٹریم ایکسٹریکشن آپریٹر ود دا ان فائل. یو وڈ سے ان فائل سے پڑھ لو اور جو ایک ویریبل کے اندر ڈال دو, ٹھیک ہے. سو دا نارمل سینٹیکس دیٹ وی یوز ود دا greater than sign. However, remember we want to return a structure of type student. So inside get data what we do is first of all we declare a local variable, let's call it temp student, and that will be of type student. So inside get data the first line says student temp student. Temp student کو اب ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اور فائل سے چیزیں پڑھ کے ٹیمپ اسٹوڈنٹ کے لاسٹ نیم, ٹیمپ اسٹوڈنٹ ڈاٹ فرسٹ نیم اینڈ سو آن, ان کو پاپولیٹ کر دیتے ہیں. جب یہ ساری پاپولیشن کمپلیٹ ہو گئی, اب ریٹرن کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو ریٹرن اے ڈیٹا اسٹرکچر آف ٹائپ اسٹوڈنٹ. سو آن دا لاسٹ لائن آف دا فنکشن وی جسٹ سے ریٹرن ٹیمپ اسٹوڈنٹ, دیٹس اٹ. اب دیکھیں ایکچوئل میموری میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ مین سے گیٹ ڈیٹا کے اندر گئے تو اس نے اپنے لیے ایک لوکل اسٹوڈنٹ اسٹرکچر کریٹ کیا, اٹس کالڈ ٹیمپ اسٹوڈنٹ. سو وہ میموری میں کہیں پہ بن گیا, اس نے جگہ ایلوکیٹ کر لی. اب آپ نے ڈیٹا پڑھا فائل سے اور اس ٹیمپرری لوکیشن کے اندر ڈیٹا لکھنا شروع کر دیا. جب یہ فنکشن ریٹرن کرتا ہے تو واٹ اٹ ڈز اٹ کاپیز دس لٹل ٹیمپ اسٹوڈنٹ اسٹرکچر آن ٹو دا اسٹیک, بیکاز دا اسٹیک از دا وے دا فنکشن کمیونیکیٹس ود دا مین یا کالنگ پروگرام. اس نے اس کی کاپی بنائی اور جب فنکشن ختم ہوا تو ٹیمپ اسٹوڈنٹ, وہ تو فنکشن کا لوکل ویریبل تھا, ٹیمپ اسٹوڈنٹ از ڈسٹرائڈ, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. So it just came into being while we were inside the function called getData, and it disappeared once getData finished. But before it disappeared, getData put the values somewhere else in memory, so the main function would pick up those values
and use the S1 equal to get data line to assign those values to the student structure called S1. Sounds complicated, but it's actually quite straightforward. Same thing as int square int x. ہمارا فنکشن جو تھا وہ x کو اسکوئر کر کے ایک int واپس کر دیتا تھا. We could use it in an assignment statement. We've done the same with the structure. So you can repeatedly, اگر آپ نے array بنا لی ہے تو آپ repeatedly get data call کر لیں اور array کو populate کر لیں. آپ نے اگر لکھنا ہے structure پاس کر دیں فنکشن کو, write it to a file. And remember, I'll recap again, when you're passing a structure to a function, it is by default called by value. A value of that structure is passed, the original structure is not passed. If you want to send the structure itself so that if the function make any changes, they are available in the calling program, you have to send the address of the structure. And address, taking the address of a structure is a perfectly valid operation. Now we're going to talk about something that's related but slightly different. And this is for the sake of completeness. ایک اور ہمارے پاس چیز ہوتی ہے, اس کو ہم یونین کہتے ہیں, UNION. یونین جو ہے اس کا کانسیپٹ سی اور C++ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میموری میں ایک لوکیشن ہے, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, کیا اس کو صرف ایک طریقے سے ہی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, کیا اور بھی کوئی طریقے ہیں کہ اس کو ڈفرینٹلی ایکسیس کیا جا سکے ڈپینڈنگ آن نیڈ. پرفیکٹ ایگزامپل, ہم ابھی تک انٹ اور چار کو ان اے وے انٹرچینجبلی استعمال کرتے آئے ہیں. ہم نے کئی پروگرامز کیے یا ایگزامپلس کیے, آپ کو ایکسرسائزز بھی دیں, جہاں پہ ایک کیریکٹر جو ہے اٹ کوڈ ہیو بین اسٹورڈ ان سائڈ این انٹیجر ویریبل. ان فیکٹ آئی گیو یو اے پروگرام ٹو رائٹ اے لٹل لوپ ٹو پرنٹ دا ASCII ٹیبل. وہ آپ کو کہا تھا کہ آپ کریں, ہوپ فلی آپ کر چکے ہوں گے. اور ASCII ٹیبل کے اندر ہم نے انٹیجر کے اوپر لوپ لگائی تھی اور پھر چار کو ایکول کر دیا تھا انٹیجر کو اور کہا کہ جی سی آؤٹ کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یو فاؤنڈ کہ جی ایک نمبر آتا ہے اور ایک کیریکٹر آتا ہے. سو دیر واز انٹرچینجبلٹی. اگر انٹرچینجبلٹی ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی میموری لوکیشن میں کوئی چیز لکھ دیں جس کو کبھی ہم ایز اے چار پڑھیں اور کبھی ہم ایز این انٹ پڑھیں؟ ایسے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کانسیپٹ ہے یونین کا. یونین کا سینٹیکس جو ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے. یونین کا مطلب یونین لکھتے ہیں, پھر اس کا نام ہوتا ہے ویری سملر ٹو اسٹرکٹ بریسز کے اندر. اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اسٹرکچر کے اندر ڈیٹا ممبرز یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یونین کے اندر سمجھ لیں کہ جی میموری لوکیشن ایک ہی ہے اور اس کے اندر جو پہلا ڈیٹا ممبر ہے دیٹ از ون نیم فار دیٹ میموری. دا سیکنڈ ڈیٹا ممبر جو ہے اٹ از اندر نیم فار دا سیم لوکیشن اینڈ سو آن. اب اگر ہم نے انٹ آئی اور چار سی کر دیا یونین کے اندر تو کوشچن یہ ہے کہ جی میموری لوکیشن کتنی ریزرو ہوگی اس یونین کے لیے. دا آنسر از جو آپ کا سب سے بڑا یونین کا ممبر ہے اتنی جگہ ایلوکیٹ کی جائے گی میموری کے اندر. سو فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں ہمارے سسٹم کے اوپر چار جو ہے وہ ایک بائٹ میں آتا ہے اور انٹ جو ہے وہ 4 بائٹس میں آتا ہے. Putting an int and a char into one union means that the union will occupy 4 bytes in memory. یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ جی I اور D, ٹھیک ہے نا. So we called it integer or double. اب ڈبل نے obviously انٹیجر سے کہیں زیادہ جگہ لینی ہے. ہم نے ایک یونین ڈیفائن کیا I اور D اور اس کے اندر کہہ دیا کہ جی int I val انٹیجر ویلو اینڈ ڈبل ڈی ویل ڈبل ویلو. یہ ہم نے اس کے 2 ممبرز بنا دیے, یہ یونین کے ہیں. یہ یونین سمجھ لیں ایک ہی میموری کو ریفر کر رہا ہے, جگہ ڈبل جتنی آکوپائی ہوگی. اب اس کو پڑھنے یا لکھنے کا طریقہ وہی ڈاٹ آپریٹر جو ہم اسٹرکچرز میں استعمال کرتے آئے ہیں. ہم جو بھی یونین کا نام دیا ہے ڈکلیئر کیا اس کا ایک ویریبل, سو ہم کہتے ہیں ویریبل ڈاٹ آئی ویل. ٹھیک ہے نا. لیٹس سے کہ ہم نے ایک یونین ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے کہہ دیا U1. سو وی سے U1 ڈاٹ آئی ویل اور پھر اس کو اسائن کر دیں equal to 10. اب اگر آپ سی آؤٹ کے ساتھ کہیں گے U1 ڈاٹ آئی ویل یو ول سی 10. لیکن اگر آپ کہیں گے سی آؤٹ
مطلب یہ ہمارا U1 یونین ہے, U1.dval, we really don't know, something strange occurs, okay, we see something totally different. وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں پہ ان 8 بائٹس میں جو کہ ڈبل کے لیے استعمال ہوئی تھی, کہیں پہ کر کے کونے میں انٹ لکھا گیا. وہ انٹ تو ہم نے جب ڈسپلے کیا تو صحیح ہو گیا, لیکن اگر ہم نے کہا کہ یہ 8 بائٹس کو ایز اے ڈبل ڈسپلے کرو تو وہ آپ کو انٹ کی ویلیو نظر نہیں آئے گی, کچھ اور ہی نظر آئے گا. اینڈ دا سیم اپلائز اگر ہم کہتے ہیں U1.dval equals 100.0. Now 100 itself تو اتنی چھوٹی ویلیو ہے کہ انٹ میں پوری آ جاتی ہے, لیکن وہ لکھا کہاں گیا ہے؟ It's probably written in such a place where it is not interpreted as an integer properly. So اگر آپ U1.dval equal to 100.0 ایک لائن پہ لکھیں اور دوسری لائن پہ کہیں cout U1.ival, you will not get 100, you will get something else. Integers اور characters کے لیے unions are little bit safer, لیکن اس کے اندر بھی you have to think in terms of کہ کہاں رکھنا ہے, کتنی جگہ ہے. سائز آف آپریٹر استعمال کر کے یو کین فائنڈ آؤٹ کہ جی 4 کتنی جگہ لیتا ہے اور انٹ کتنی لیتا ہے. لیٹس فار آر ایگزامپل اسیوم کہ جی 4 1 بائٹ میں آتا ہے اور انٹ جو ہے وہ 4 بائٹس میں آتا ہے. اب ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ آپ کریں. فزیکلی تو ہمیں پتا ہے کہ جی 4 خانے 4 بائٹس ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں, ہم چاہیں تو پہلی بائٹ میں 1 4 لکھ دیں, دوسری میں دوسرا, تیسری میں تیسرا, چوتھی میں چوتھا. 4 4 ہم لکھ سکتے ہیں, بٹ ناٹ تھرو دس یونین کانسیپٹ, کسی اور طریقے سے. وہ چاروں بائٹس مل کے ایک انٹیجر بنتا ہے اور انٹیجر کی ویلیو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ جی ایک انٹیجر بنانا ہے ان 4 کیریکٹرز کے ساتھ تو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں, اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک نمبر لکھنا ہے لیٹس سے 1 2 3 اور پھر ایک اور نمبر لکھنا ہے جو کہ آ جائے 4 5 6 اس کے ساتھ لگا ہوا, سو آئی ریڈ 1 2 3 4 5 6, تو یو ول ریئلائز دیٹ یو ول ہیو 1 2 3 کو پہلے آپ شفٹ کریں گے بائی 3 ڈیسیمل پلیسز اور پھر یہاں پہ 4 5 6 لکھیں گے. شفٹ کیسے کرتے ہیں نمبرز کو؟ سمپل نمبر سسٹمز. 1 2 3 multiplied by 1000 shifts it 3 places to the left and adds 3 zeros. So وہاں پہ first you multiply it by 1000 and then add 4 5 6. You have 1 2 3 4 5 6. That's the resulting number. It's not a character string, it's a number. اب اس کانسیپٹ کو اگر اپلائی کریں آپ کیریکٹرز کے اوپر, ہم کہتے ہیں کہ جی کیریکٹر 1 بائٹ میں پورا آتا ہے. لیٹس سے کیریکٹر اے لے لیا, آپ کو ایس کی ٹیبل سے اس کی ویلیو پتا ہے, آپ وہ اسائن کر دیتے ہیں انٹ کو. انٹ میں 4 بائٹس ہیں, ان کے آبویسلی رائٹ موسٹ لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹس کے اندر یہ اس کی ویلیو آ جائے گی. اب اس کو شفٹ کرنا ہے اوور بائی 1 بائٹ. کس چیز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 بائٹ لیفٹ کو شفٹ ہو جائے گا. بائٹ میں کتنی بٹس؟ 8. 2 to the power 8 256. So اب بائنری ارتھمیٹک ہو رہی ہے, وہ 1000 سے ہم ملٹیپلائی نہیں کر رہے. So we just multiply by 256. You will find that the whole character sequence جو ہے, جو اس کا numeric representation تھی, وہ انٹیجر کی 2nd بائٹ میں پہنچ چکی ہے. You might want to try this out. Do it 4 times. آپ ایک کیریکٹر لے کے اس کو انٹ کو اسائن کر دیں. So let's say سنگل کوٹس کے اندر آپ a لکھ دیں, چھوٹا a, انٹ x, اور کہیں x equals small a within single quotes. x کی ویلیو پرنٹ کریں. You will find a value. That will be the ASCII representation of the character a. Multiplied by 256. Okay. It will shift it 8 bits to the left. Okay. Print the value of that number. Keep doing that till you find out کہ جی یہ کہاں کہاں سلائڈ کر کے کیا نمبر ہو جاتا ہے. On the other hand, پہلی دفعہ ملٹیپلائی کریں 256 سے, وہ شفٹ ہو گیا, اس میں ایک اور کیریکٹر ایڈ کر دیں. Let's say in this case the character b. So what will happen is you will get a brand new integer. اس کو پرنٹ کریں. اپنے طور پہ ویریفائی کریں کہ جو ایس کی ٹیبل میں آپ کے پاس ویلیوز آ رہی تھیں وہی ویلیوز آپ کو نظر آنی چاہیے کہ یوں ہم نے شفٹ کیا, یہاں پہ یہ لکھ دیا, نیا انٹیجر یہ ہوگا. اٹس این انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ. میک شیور یو انڈرسٹینڈ واٹ دیز تھنگس ڈو. یہ میں اگزامپل صرف اس واسطے دے رہا تھا کہ اب اگر آپ چاہیں تو آپ ایک یونین بنا سکتے ہیں جس میں
4 کیریکٹرز ہوں اوپر اور 1 انٹیجر ہو نیچے. So those 4 characters will occupy the same position in memory as that one integer will. This is assuming, of course, that the char occupies 1 byte and an integer occupies 4 bytes. If not, you have to do something else and use sizeof to determine that. If you do that, now you can write 4 characters into memory, pick up the integer that is the resultant, because you're just looking at the same position from another direction. اور انٹیجر کو اٹھا کے مینیپولیٹ کریں, جو انٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کر کے واپس لا کے پھر آپ 4 کیریکٹرز کو سیپریٹ کر کے پھر سے پڑھ لیں. سو اٹ از ری یوز آف دا سیم میموری لوکیشن, مے بی ود ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس. ایک ٹریویل سا ایگزامپل یہ ہے کہ جی سمپلی 2 نیمز اگر دینے ہیں ایک ہی لوکیشن کو اور ڈیٹا ٹائپ ایک ہی رہے گی, سو یو کین سے انٹ ہائٹ اینڈ انٹ لینتھ. دونوں کا میجر بھی ایک ہے, وہاں نمبر ہی لکھنا ہے, کہیں پہ ہم اس کو ایز اے ہائٹ ٹریٹ کر رہے ہیں, کہیں پہ ہم اس کو ایز اے لینتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. obviously bad example because it will lead to very very confusing code. Don't do that. Unions کی ہم نے ڈسکشن کی ہے for the sake of completeness. Personally speaking, I have never had to use unions, but they are useful when you get into اٹسی بٹسی پروگرامنگ اور نیٹی گریٹی ڈیٹیلز کے اندر جا کے کوئی سپر ایفیشینٹ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم بٹ مینیپولیشن کی بات کریں گے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یونینز کا استعمال ہو سکتا ہے. اٹ از کوائٹ یوزفل. آج کا لیکچر جو ہے وہ رہا ہے اسٹرکچرز اور یونینز کے بارے میں. دے آر ریلیٹیولی لیس یوزڈ پارٹس آف دا C and C++ language. But structures, at least to me, have been very, very useful because they allow us a convenient way of grouping data about a single entity. ہمارا example یہاں پہ student رہا ہے. You can think of a car, you can think of any, I hate to use the word because it's too early, any object. کوئی بھی object لے لیں, اس کی 5-10 properties ہیں, کیوں ہم علیحدہ علیحدہ ان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کیوں نہ ایک structure میں ڈال کے ہم کہیں یہ وہ چیز ہے, اس structure کی اس property کو یوں کر دو, یوں کر دو, یوں کر دو. So it's a useful concept and we will expand on this hopefully after the midterms. You will have some interesting stuff coming up. Till then,